ميثاقهم وكفرهم بآيات الله وقتلهم الأنبياء بغير حق وقولهم قلوبنا غلف بل طبع الله عليها بكفرهم فلا يؤمنون إلا قليلا۔ یہ سورہ نساء کی آیت نمبر 155 ہے۔ ان آیتوں میں بھی اللہ تبارک و تعالی نے یہ بات بیان فرمائی ہے کہ یہودیوں کے اوپر لعنت کیوں کی گئی۔ وہ اللہ تبارک و تعالی کے نزدیک اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے کیوں ملعون کیے گئے، کیوں ذلیل و خوار کیے گئے، ان کے اوپر جو اللہ کے عذاب آئے ہیں ان کی وجوہات کیا تھیں۔ اللہ تبارک و تعالی نے ان آیتوں میں بھی یہودیوں کے جرائم کو اور ان کے غلط عقائد کو بیان فرمایا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی پہلی آیت میں بیان فرماتے ہیں کہ انہوں نے عہد و پیمان کو توڑا، یعنی انہوں نے اللہ تبارک و تعالی سے دین پر چلنے کا جو عہد و پیمان کیا تھا، نافرمانیاں کر کے اس عہد و پیمان کو انہوں نے توڑ دیا، اور اسی طرح سے انہوں نے اللہ کے احکامات کا انکار کیا، اللہ کی آیتوں کا انکار کیا، اور ان کے بدترین جرائم میں سے یہ بھی ہے کہ انہوں نے بہت سارے انبیاء کا قتل کیا، نبیوں کا قتل کیا، علماء کا قتل کیا، اپنے اولیاء کا انہوں نے قتل کیا۔ اور اس زمانے میں یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں اپنی اسی ہٹ دھرمی کے اوپر قائم ہیں۔ جب ان سے کہا جاتا ہے کہ ایمان قبول کرو، اسلام قبول کرو، تو یہ کہتے ہیں کہ ہمارے دل بہت محفوظ ہیں، قلوبنا غلف، ہمارے دل محفوظ ہیں، ہمارے دلوں کے اوپر گویا کہ ایک مضبوط غلاف ہے، مضبوط کور ہے۔ یعنی یہ کہنا چاہتے ہیں کہ ہمارے دل کے اندر جو ایمان ہے وہ محفوظ ہے، اب کوئی دوسرا ایمان اس میں داخل نہیں ہو سکتا، کوئی دوسرا دین اس میں داخل نہیں ہو سکتا۔ دوسرے تمام دینوں سے اور دوسرے تمام عقائد سے ہمارا دل بالکل محفوظ ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے ان کا جواب دیا اور فرمایا کہ تمہارا دل محفوظ نہیں ہے، تمہاری شرارتوں کی وجہ سے اللہ نے تمہارے دلوں کے اوپر مہر لگا دی ہے، جس کی وجہ سے اب تمہارے دلوں میں ذرا بھی کوئی ہدایت کی، خیر کی، نیکی کی اور اچھی کوئی بات داخل نہیں ہوتی۔ اسی طرح سے انہوں نے حضرت مریم علیہ السلام جیسی پاک باز عفت مآب خاتون کے اوپر الزام لگایا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام حضرت مریم علیہ السلام کے بطن سے پیدا ہوئے بغیر باپ کے واسطے کے۔ اللہ تبارک و تعالی نے اپنی قدرت کا اظہار فرمایا اس طرح۔ اس چیز کو دیکھ کر یہودیوں نے حضرت مریم علیہ السلام کے اوپر بہتان لگایا، الزام لگایا۔ یہ ان کا بہت بڑا جرم تھا اور یہ بھی ان کی شرارت تھی، جس کی وجہ سے اللہ نے انہیں ملعون، مقہور، ذلیل و خوار قرار دیا۔ اللہ کا ارشاد ہے فَبِمَا نَقْضِهِمْ مِيثَاقَهُمْ،
تو ان کے اپنے عہد و پیمان کو توڑنے کی وجہ سے، وَكُفْرِهِمْ بِآيَاتِ اللَّهِ، اور ان کے اللہ کی آیتوں کا انکار کرنے کی وجہ سے، وَقَتْلِهِمُ الْأَنْبِيَاءَ بِغَيْرِ حَقٍّ، اور ناحق انبیاء کا قتل کرنے کی وجہ سے، وَقَوْلِهِمْ قُلُوبُنَا غُلْفٌ، اور ان کے اس قول کی وجہ سے کہ ہمارے دل محفوظ ہیں، بل طبع اللہ علیہا، بلکہ اللہ نے ان کے دلوں پر مہر لگا دی، بکفرہم، ان کے کفر کی وجہ سے، فلا یؤمنون الا قلیلا، تو وہ ایمان نہیں رکھتے مگر بہت کم ایمان کا مطلب یہ ہے کہ موسیٰ علیہ السلام پر ایمان رکھتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان نہیں رکھتے۔ وَبِكُفْرِهِمْ، اور ان کے کفر کرنے کی وجہ سے، وَقَوْلِهِمْ عَلَى مَرْيَمَ بُهْتَانًا عَظِيمًا، اور مریم پر بہتان عظیم کا قول اختیار کرنے کی وجہ سے، مریم پر بڑے اور عظیم بہتان لگانے کی وجہ سے۔